بھی آپ نے مثال دی جو ہم ایکسپنج کرتے ہیں صحیح اس کو ہم حذف کر دیں گے، کر لیتے ہیں. تو کیا اس میں آپ نے سوچا آج؟ اچھا بہت شکریہ مجیب صاحب. سب سے پہلے تو میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور یہ بات مجھے بتائیں کہ سیاسی گفتگو کیسی چل رہی ہے آج کل آپ کی. اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں جب تک 3-4 گھنٹے مذہب کے بارے میں گفتگو نہ کریں تو بندہ کہتا ہے کہ افطار کا مزہ نہیں آیا. اور اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی انجوائمنٹ لانا چاہتے ہیں تو آپ نے فضول چیزوں پر بحث ضرور کرنی ہوتی ہے، اور 4 گھنٹے سیاست کے لیے اور 4 گھنٹے مذہب کے لیے آپ کے دن بھر کا تڑکا جو ہے وہ بڑا شاندار طریقے سے پورا ہو جاتا ہے. میں نے کسی کا قول پڑھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مڈل کلاسی ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی عجیب و غریب نفسیات ہوتی ہے. ان کے پاؤں کیچڑ میں ہوتے ہیں اور آنکھیں آسمان پر ہوتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی تمام تر رفتیں، بلندیاں جو ہیں وہ ان کے پاؤں کے نیچے ہیں، اور پاؤں میں حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ. تو یہ کیچڑ میں رہ کر سوچتے کیچڑ کے بارے میں، کرتے کیچڑ کے بارے میں، اور ہمہ وقت ان کا فضول اور لا یعنی بحثوں میں گزر جاتا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دنیا ترقی کیوں نہیں کر رہی؟ دنیا ترقی کر رہی ہے، آپ ترقی نہیں کر رہے. اور آپ ترقی اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ آپ اصل میں ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر آپ ترقی کریں گے تو سب سے پہلے جس چیز کو آپ بدلیں گے وہ کیا بدلیں گے؟ اپنا ذہن بدلیں گے. آپ کے ذہن میں خناس چھایا ہوا ہے کہ آپ دنیا کی بہترین قوم ہیں، اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بھی خناس ہے کہ آپ عمل کریں یا نہ کریں لیکن کائنات کا سب سے بہترین مذہب آپ کے پاس ہے. وہ مذہب آپ کو کہتا ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور گلی گلی، کوچا کوچا، بستیاں، آپ کے گھر جس قسم کی صفائی کے مناظر پیش کر رہے ہیں تو دنیا دیکھ کر آپ سے کہتی ہے کہ ماشاء اللہ، واہ، کیا اپنے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. تو میں ایک دن غور کر رہا تھا کہ گستاخ رسول کون ہے. ایک وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا رسول کون ہے، اور ایک وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا رسول رحمت للعالمین ہے. اللہ کے رسول جو تعلیمات لے کر آیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کافی ہیں. لیکن وہ تو مان نہیں رہا، یہ مانتا ہے لیکن اپنے رسول کی بات کو نہیں مانتا. تو مجھے بتائیں گستاخ رسول صحیح معنوں میں کیا ہوا؟ میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ آپ میرے لیے پانی لے کر آئیں، آپ کہیں سر میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، عشق کی انتہا کرتا ہوں، آپ کے خلاف کوئی بولا نا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، لیکن پانی میں آپ کے لیے نہیں لا سکتا، سوری، یہ بہت مشکل کام ہے. میں آپ سے کہوں میرے لیے کھانا لے کر آئیں، مجھے بھوک لگی ہے، آپ کہیں سر عشق تو میں آپ سے اتنا کرتا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، محبت سر آپ بلیو نہیں کر سکتے، جان مانگے جان حاضر کر دوں گا، خون مانگے خون حاضر کر دوں گا، سر میرے جسم سے جب بھی پسینہ بہے گا نا وہ آپ کے لیے بہے گا، کھانا میں آپ کے لیے نہیں لا سکتا. تو آپ یہ دیکھیں نا، وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ بھائی ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے، آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے اور آپ نے انتظار کرنا ہے. کبھی کس کا انتظار کرنا ہے؟ وہ آئے گا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک کرے گا، وہ آئے گا آپ کے جو پرابلم ہیں سارے کے سارے ختم کر دے گا. تو آپ نے پوری دنیا کو ایک ویٹنگ روم سمجھا ہوا ہے، اور ویٹنگ روم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہم ویٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں نا کہ بس آئے گی تو ہم بیٹھ کے چلے جائیں گے، ہم ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے آنا ہے آ کر ہمارے مذہبی مسائل حل کرنے ہیں، کسی نے آنا ہے آ کر ہماری قومی یکجہتی اس نے آ کر پیدا کرنی ہے، کسی نے آنا ہے اس نے آ کر اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس سے مداخلت ختم کر دینی ہے، کسی نے آنا ہے عدل کا نظام قائم کر لینا. میں نے کچھ نہیں کرنا، یہ آپ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب قوم ہڈ حرامی کی اس انتہا تک پہنچ جائے تو مجھے بتائیں وہ قومیں کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم ڈلیور نہیں کر رہا. ڈلیور کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ ہے کہ سسٹم کو چلانے والے ٹھیک نہیں ہیں. آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، ایک ملک ہے جس کا نام ہے افغانستان، آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے ایران، آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے چائنا، اور آپ کے پڑوس میں ایک اور ملک ہے جس کا نام ہے انڈیا. انڈیا میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور آپ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو دیکھیں، آئے روز ڈلیور کرتی جا رہی ہے. دنیا کی بڑی جو ٹیک کمپنیز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں وہ کہاں کے ہیں؟ دے آر آل فرام انڈیا. تو جس کو ہم صبح و شام لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں لڑائی کے لیے اب گھاس بھی نہیں ڈالتا، وہ ہمیں لڑائی کے قابل نہیں سمجھتا، وہ ہمیں گالی کے قابل نہیں سمجھتا، اور آپ اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. وہ کہتا ہے بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ، ہم نے کہیں اور جانا ہے، ہمارا راستہ تم نہیں ہو، تم ہمارے راستے میں اب تو مکھی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. وہ ہمیں سائڈ پہ ہو کے نکل گیا.
دوسری طرف آپ کا ایران ہے، پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جو ایران کی محبت کے دم بھرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں خمینی جیسا نظام ہونا چاہیے اور پاکستان میں ایران جیسا نظام ہونا چاہیے۔ اس ایران پر 3 اشروں سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اقتصادی پابندیاں۔ ان اقتصادی پابندیوں نے ایرانی قوم کو اتنا مضبوط اور اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایرانی قوم بھوکی مر رہی ہے؟ آپ نے سوچا کہ ایرانی قوم دنیا کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور دنیا سے جا کر یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے ہمیں کچھ دو، ہماری ایرانی قوم بھوکی مر رہی ہے؟ کیا وہ گندم باہر سے منگواتی ہے؟ کیا وہ چینی باہر سے منگواتی ہے؟ کیا وہ طبی آلات باہر سے منگواتی ہے؟ کیا وہ اسلحہ باہر سے منگواتی ہے؟ نہیں منگواتی، اس سے آگے چلی گئی ہے۔ آگے کیا چلی گئی ہے؟ وہ کہتی ہے پاکستانیوں تمہارے پاس گیس کا بحران ہے، گیس ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تمہارے پاس بجلی نہیں ہے، گوادر میں نہیں ہے، پنجگور میں نہیں ہے، تربت میں نہیں ہے، آدھے بلوچستان میں نہیں ہے، ہم تمہیں بجلی دیتے ہیں آدھی سے آدھی قیمت پر۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، آپ چلے جائیں بلوچستان کے بلوچ بیلٹ میں، وہاں پر مونگ پھلی ایران سے آ رہی ہے، لسی ایران سے آ رہی ہے، خضدار اور جو نان ہیں آپ کے نا وہ ایران سے آ رہے ہیں۔ آپ زرعی ملک ہیں ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ کا گریبان ہو اور اس میں بٹن ہو تو خدا کے لیے ایک بار بٹن کھول کے نا اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ پھر آپ کے پڑوس میں ایک اور ملک ہے، اس کا نام ہے چائنا۔ پوری دنیا میں چائنا جیسا ماڈل گورنمنٹ کا کہیں نہیں ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایک دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے آپ نے پوری دنیا میں۔ اس چائنا نے گزشتہ 10 سال کے اندر 80 کروڑ افراد کو غربت سے نکالا ہے۔ اور 80 کروڑ افراد کو غربت سے کیسے نکالا چائنا نے؟ پالیسیز بنا کر، حکمت عملی بنا کر۔ اس وقت چائنا پوری دنیا کا اقتصادی جن بن چکا ہے۔ جاپان کے بعد دنیا میں اگر کوئی پروڈکٹ آپ کو ملتی ہے اسٹرانگ طریقے سے تو وہ چائنا کی ہے۔ دنیا میں کون سا ملک ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو چینی نہیں ملے گا؟ چینی نہ ملے تو چائنا کی مصنوعات ضرور ملتی ہیں وہاں پہ۔ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں، جس اسٹوڈیو میں، یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی چیزیں آپ نے چائنا سے منگوا کر لگائی ہوں گی۔ یار تسبیحاں، مسلے، رومال، کستوریاں، عطر آپ کو چائنا بنا کر دے رہا ہے۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں سعودی عرب، عمرہ کر کے آتے ہیں، واپسی پر میڈ ان چائنا کا رومال ہوتا ہے، مولوی صاحب سر پہ لپیٹ کے آ جاتے ہیں، یہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر تقریر کر کے کہتے ہیں چائنا بڑا ملحد ہے، خدا کو نہیں مانتا۔ یہ آپ کا سسٹم ہے۔ اچھا چائنا اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ جو افغانستان ہے، ٹھیک ہے ہمیں ان کے نظام سے اختلاف ہو سکتا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں۔ بھائی صاحب 1 سال ہونے والا ہے، 1.5 سال چائنا میں، افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے۔ 1.5 سال کے اندر آپ افغانستان میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک خاموشی ہے، ایک سکوت مرگ ہے، قبرستان جیسی خاموشی ہے وہاں پہ، لیکن افغانستان کی عدالتوں نے 1.5 سال میں 27,000 کیسز جو ہیں عدالتوں کے وہ کلیئر کر دیے ہیں۔ اور آپ کے یہاں پہ ججز کبھی رات کو عدالتیں لگا لیتے ہیں، کبھی صبح عدالتیں لگا لیتے ہیں، کبھی ججز کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ یہ جج کم اور ایکٹر زیادہ ہیں۔ جن لوگوں کو فلموں میں کام کرنا چاہیے تھا وہ انصاف فراہم کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اس سے تو یوکرائن کا وہ جو کامیڈین ہے وہ لاکھ درجے بہتر ہے کہ جس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے اور اپنی قوم کو اس نے کھڑا کر دیا کہ بھائی آپ وہ کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان میں ہمارے جو لیڈر ہیں، معذرت کے ساتھ یہ لیڈر کم مسخرے زیادہ ہیں۔ اور پھر میں جب کہتا ہوں نا مسخرے زیادہ ہیں تو مجھے فوری طور پر یوکرائن کا پریزیڈنٹ ذہن کے اندر آتا ہے۔ نہیں یار، مسخرے بھی ایسے نہیں ہوتے، وہ بھی تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں اور اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں نے کتنی مایوسی بھری تقریر کی ہے، آپ کو بہت برا لگا ہوگا، آپ کے دماغ میں ٹینشن آئی ہوگی، لیکن مجھے بتائیں غلط میں نے کہاں کہا؟ آپ مجھے میری غلطی بتا دیں، میں دونوں ہاتھ جوڑ کر زمین پر لکیریں لگا کے آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ اگر مجھے خدا کے لیے جھوٹا ثابت کریں، میں آپ کے منتیں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے غلط ثابت کر دیں، لیکن کچھ شرم بھی کر لیں، کچھ حیا بھی کر لیں، کیونکہ اگر آپ شرم اور حیا نہیں کریں گے تو IMF کے دروازے پر انڈیا نے 1 مرتبہ پیکج لیا، بنگلہ دیش نے 2 مرتبہ پیکج لیا، آپ 23ویں بار IMF کے دروازے پر سجدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان زرعی ملک ہے، اس زرعی ملک کی عوام آٹا لینے کے لیے لائنوں میں کھڑی ہو کر مر رہی ہے۔ یہ پاکستان زرعی ملک ہے۔ چینے کے لیے ہر سال اس ملک میں بحران آ جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں یار، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا کے ساتھ، اور عقل آپ میں ختم نہیں ہوتی۔ اس ملک کے لوگوں کی عقل ملاحظہ فرمائیں نا،
پتہ نہیں عقل کس بات پہ ہے. یہ جو بھیک مانگنے والا ہے اسے شرم نہیں آتی اکڑتے ہوئے. اور میں بتاؤں پاکستان میں ریئل ٹائم میں جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں وہ عقل کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ انہیں پیسے نہ دینا اور کہتے ہیں یار محنت کر کے کما لو. وہ جس طریقے سے آپ کی طرف منہ بناتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھائی آپ نے اس کو کھا لیا کہیں. تو غیرت مند اور بغیرت اس کے درمیان لفظ بے ہے، ایک چھوٹی سی لکیر ہے، اور وہ لکیر کراس کرتے ہوئے وقت نہیں لگتا. بدقسمتی سے ہم نے 1947 میں ایک لکیر کراس کی اور پاکستان بنایا، اور دوسری لکیر ہم بہت عرصے سے کراس کر رہے ہیں اور غیرت سے بغیرتی کی طرف ہمارا سفر جو ہے وہ جاری ہے. اللہ کرے کہ آپ وہ جو سفر آپ نے غیرت سے بغیرتی کی طرف کیا ہے اسے آپ دوبارہ غیرت کی طرف لے کر آ جائیں. میرے الفاظ میں اگر کوئی آپ کو برا لگا ہو تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، لیکن سچی بات یہ کہ یہ جملہ صرف آپ کا دل رکھنے کے لیے کہا ہے. آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے معافی مانگی جا سکے.